بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے وسیم اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ود وسیم۔ ایمان کو مضبوطی اور اللہ سے ملنے کے لیے نماز ہے۔ نماز پہلے امتوں کو 2 نمازیں تھی اور ہمیں 5 نمازیں۔ پہلے امتوں کو مسجد کوئی نہیں اور ہماری مسجد، پہلے امتوں کی اذان نے ہی ہمیں اذان ملی۔ اذان اتنا بڑا عمل بنایا ہے میرے نبی نے کہ اذان دینے والا قیامت کے دن سب سے اونچی مقام پر ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن حسین کے لیے مسجد نبوی کے اذان مانگ لیتا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے اور جنگ قادسیہ میں مؤذن زخمی ہو گیا تو اذان دینے کے شوق میں سردار آپس میں الجھ گئے کہ اذان میں دوں گا، دوسرا کہتا ہے نہیں اذان میں دوں گا۔ تو قرآن دازی ہوئی، جس کا نام نکلا اس نے اذان دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر میں امیر المومنین نہ ہوتا اور اگر میں خلیفہ وقت نہ ہوتا، میں مسجد نبوی کا مؤذن بننا پسند کرتا۔ کسی قوم کو اذان نہیں ملی، ہمیں اذان ملا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مؤذن تھے۔ پہلے مؤذن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی۔ دنیا میں یہ ہے اور آخرت میں یہ کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جب جنت میں جانے کا وقت آ جائے گا تو جنت کہ میرے لیے سواری لائی گئی، میں اس سواری پر بیٹھوں گا تو اس سواری کی جو رسی ہوں گی وہ نیچے گر جائیں گی۔ نیچے گرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چلانی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کھڑے ہو کر رسی نیچے گرے گی تو ہم سب کے گردنیں ایسے ہوں گے، ایک اعلان ہوگا، رسی کون پکڑے گا؟ اللہ کی طرف سے آواز آئے گا، بلال پکڑے گا یہ رسی، تو بلال سواری کے لگام پکڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا اور بلال میرے ساتھ ہوگا۔ تو ہمیں اذان ملی، کسی امت کو اذان نہیں ملی۔ ہمیں 5 نمازیں ملی، کسی امت کو 5 نمازیں نہیں ملی۔ اللہ نے ہمیں ایک ایسا کتاب دیا ہے کہ جلدی بھی یاد ہو جاتا ہے اور کسی بھی قوم کو قرآن جیسی عظیم کتاب نہیں دیا۔ پڑھنے کے لیے 5 نمازیں عطا فرمائی، تہجد کی نماز عطا فرمائی۔ نماز کے کتنے دروازے کھول دی ہمارے لیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وصیت یہ تھی کہ اے میری امت، ہر چیز چھوڑنا لیکن نماز کبھی نہ چھوڑنا، کبھی نہ چھوڑنا نماز۔ اور اس 14 صدی میں کوئی موقع ہے نماز چھوڑنے کا تو ایک ہے میرے نبی کے نواسی کربلا کا ہے کہ جب ظلم بھی انتہا تھا اور کائنات نے ایسا ظلم دیکھا اور نہ ایسے مظلوم دیکھے، نہ ایسے پاکیزہ ہستیاں دیکھے اور نہ ایسے درندے دیکھے۔ سورج ڈالا، نماز کا وقت ہوا ہے تو آپ نے ظہیر سے فرمایا، شمر سے کہنے نماز پڑھنے دے، اللہ اکبر، نماز پڑھنے دے۔ امت کو پیغام دینی ہے، یہ کسی حال میں چھوڑنے کا کام نہیں۔ تو انہوں نے آگے چل کر شمر سے کہا نماز پڑھنے دو، انہوں نے کہا نہیں، نماز نہیں پڑھنے دوں گا۔ واپس آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، شمیر نے کہا ہم جنگ نہیں روکیں گے، تلوار چلے گی۔ تو پھر یہ نہیں فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا آدھی نماز پڑھ لو اور آدھے لوگ جنگ لڑتے رہو۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر نماز پڑھنے والوں نے جنگ کی اور دوسروں نے نماز پڑھی اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کر نیزوں پہ چڑھ گئی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو میرے نبی نے کہا
میرے جگر کے ٹکڑے حسن حسین، میرے جنت کے پھول حسن حسین۔ پتہ نہیں کیا کیا تشبیہات دی ہیں میرے نبی نے حسن حسین کے بارے میں۔ اور جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین، اور پھر نماز نہیں چھوڑی، ان کو جنت کی بشارت کا ماں کے دودھ پیتے ہوئے ملی۔ کربلا کی وجہ سے نہیں ملی سرداری، وہ تو ان کے سر کا راہ سے الگ، ان کو جنت کی سرداری ماں کا دودھ پیتے ہوئے ملی کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے حسن اور حسین۔ نماز نہیں چھوڑی میرے عزیزوں، نماز نہ چھوڑنا، کبھی بھی نماز نہ چھوڑنا۔ نماز کو پڑھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر سلیکٹ کرو، اور نماز کبھی مت چھوڑنا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔